أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. یہ 4 قسم کفار کی ایسی تھی جن کے بارے میں الگ الگ حکم بتایا تھا. ان میں پہلی قسم کہ جو مسلمانوں کے تعلق سے نرم گوشہ تو رکھتے ہیں مگر جب موقع ملتا ہے تو کفار کی صفوں میں نظر آتے ہیں اور اسلام کے مخالفین میں نظر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو کٹر کفار کی طرح رویہ اختیار کرنا ہے. دوسری جماعت وہ ہے جو ایسی قوم سے مل جا چکی ہے جن کے تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہو چکا ہے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر 10 سال تک ناجنگ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے، اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نامہ تیار کرایا تھا. تو ایک قبیلہ ایسا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ملا تھا اور ایک قبیلہ ایسا تھا جو کافروں کے ساتھ ملا تھا، قبیلہ بنو مدلج اور قبیلہ بنو بکر. اب یہ قبائل جو شرائط میں تو داخل نہیں ہے، مسلمان اور کفار کے درمیان ناجنگ معاہدہ ہوا ہے، مگر اب ایسے لوگوں سے بھی مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا جائز نہیں ہے جو ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ مل جا چکے ہیں. جو کفار کے ساتھ مل گئے ان کے ساتھ بھی اب 10 سال تک جنگ نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کا بھی حکم اس آیت کے اندر بیان کیا. تیسری جماعت وہ ہے جنہوں نے مسلمانوں سے اپنے ہاتھوں کو روک رکھا ہے اور ان کے دل میں بھی اس بات کی کوئی تمنا نہیں ہے کہ مسلمانوں سے جنگ کرے، تو ایسی قوم سے بھی مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا اور ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو خواہ مخواہ مسلمان چھیڑ نہیں سکتے. اس کے بعد ایک مزید چوتھے قسم کے کفار ہیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی مامون رہیں اور اپنی قوم سے بھی مامون رہے. یعنی کفر والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیونکہ مسلمانوں کے خلاف رہیں گے تو مسلمانوں کی طرف سے سزا بھگتنی پڑے گی اور اپنی قوم کی تو مخالفت نہیں کر سکتے. لیکن جب بھی ان کو موقع ملتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو وہ فوراً کفار کا ساتھ دینے لگتے ہیں. کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا. جب بھی ان کو جنگ کی طرف اسلام کے خلاف بلایا جاتا ہے تو کفر کی صفوں میں نظر آتے ہیں. تو چاہے میاں مٹھو بنے رہتے ہیں مگر جب جنگ کی صورت پیش آتی ہے تو ان کی صفیں کہاں لگتی ہیں وہ دیکھ کر کے پھر ان کے ساتھ مقاتلہ کیا جائے گا. اگر وہ لوگ آپ سے علیحدہ نہیں ہوتے، آپ کے سامنے صلح نہیں کرتے اور اپنے ہاتھوں کو آپ سے روکتے نہیں، فخذوہم، ایسے لوگوں کو پکڑو یعنی قید کرو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جہاں ان کو پاؤ ان کی گردن مار دو. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اللہ نے تم لوگوں کو ان کے خلاف پوری کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نظام کو نہیں چاہتے، اللہ کے ماننے والے بندوں کو نہیں چاہتے، تو ایسے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا. یہ پورے صفحے کے اندر کل 4 جماعتیں تھیں، ان 4 جماعتوں کا تذکرہ آ گیا. اس کے اندر ایک لفظ یہ بھی آیا ہے ہجرت کا لفظ. دیکھیں ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جہاں احکام اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو جائے اس سرزمین کو چھوڑ کر کے ایسی سرزمین کی طرف چلے جانا جہاں بہت آسانی سے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہو. یہ ہجرت اسلام کے بنیادی حکم میں سے تھی پہلے، فتح مکہ سے پہلے. حتیٰ کہ فتح مکہ سے پہلے جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، ایسے موقع پر اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا تھا تو مسلمان بھی شمار نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہجرت فرض تھی، اسلام کے بنیادی حکم میں تھی. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ کے فتح ہونے کے بعد اب یہ ہجرت فرض نہیں رہی.
تو وہ ہجرت جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت مہاجرین کہلائی، ایک ہجرت وہ ہے۔ ایک دوسری ہجرت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، یہ ہجرت ختم ہو گئی، لیکن یہ ہجرت جو دوسرے نمبر کی ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی، اس کا بھی تذکرہ خود روایت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہاجر وہ ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے پرہیز کرے۔ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہجرت کر دے، پرہیز کرے۔ اس ہجرت کی اس زمانے میں ضرورت ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ تو ہجرت کے دو معنی ہے، ایک معنی جو پہلی قسم کا آیا وہ تو اب ختم ہو چکا ہے اور اس کا حکم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن یہ دوسرے نمبر کی جو ہجرت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیکیوں کی طرف منتقل کرنا، یہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کے بعد تذکرہ آ رہا ہے، چونکہ ابھی جنگ کا تذکرہ چل رہا تھا اور میدان جنگ میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان شہید ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان خود مسلمان کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کس کا ہے، اس لیے جہاد کے شرائط میں سے پہلی شرط یہ بھی ہے امیر المؤمنین ہو اور مسلمانوں کا مرکز بھی قائم ہو۔ اگر مرکز قائم نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بہت آواز سے، بلند آواز سے کہہ رہے تھے میرے والد میرے والد میرے والد، مگر جب جنگ جوڑوں پر ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، ان کے والد خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس لیے آگے حکم فرمایا، بیان کیا کہ کسی ایمان والے کو قتل کرنا، اس کی مختلف صورتیں ہیں، ایک ہے جان بوجھ کر قتل کرنا اور ایک ہے غلطی سے قتل ہو جانا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کی دنیاوی سزا سورہ بقرہ میں مذکور ہے کہ اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، اور اخروی سزا کا تذکرہ آگے آ رہا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا آخرت میں یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس آیت کی پوری تفسیر آگے آ رہی ہے کہ وہ بھی تو ایمان کی حالت میں مرا ہے تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں کیوں، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر لے تو دنیا کے اندر اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت کی سزا کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اگر جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، غلطی سے قتل ہو گیا، تو غلطی سے قتل ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک غلطی دماغ میں ہوئی ہے یا ایک غلطی تیر کے ذریعے ہوئی ہے۔ دماغ میں غلطی کیسے ہوئی؟ وہ دماغ سے یہ سوچ رہا تھا کہ سامنے نیل گائے ٹھہری ہے اور یہاں سے گولی چلائی، مگر دور اتنی تھی کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نیل گائے ہے یا انسان ہے۔ یہ تو گولی چلانے کے بعد جب لگی، اس کے بعد جب قریب گیا تو پتا چلا کہ یہ تو انسان ہے اور مسلمان ہے، اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ غلطی دماغ کے ذریعے ہوئی ہے، جان بوجھ کر اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اور ایک تیر کے ذریعے خطا واقع ہو گئی، اس کی صورت یہ ہوگی کہ آدمی مار رہا تھا جانور کو اور آ گیا بیچ میں انسان، یا یہ کہ جہاں چھوڑنا تھا دوسرے کا ہاتھ لگ گیا یا نشانہ خطا کر گیا، اور اس نشانے پر جانے کے بجائے کسی اور کی طرف گولی چلی گئی اور انسان کو لگ گئی اور مر گئی۔ ان کا کیا حکم ہے، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح کل۔ سبحان اللہ۔